جس نے اس کائنات کے اندر اللہ کے پیغام کو انسانیت تک بڑے اعلیٰ عمدہ عرفہ انداز میں پہنچایا۔ اپنی بات کا آغاز بلا تمہید بلا تمجید کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں نے پنجابی کی بجائے اپنی مادری زبان کی بجائے اپنی قومی زبان کو اس لیے ترجیح دی، میں آج آپ کے سامنے استقبال رمضان کو ہم نے پروٹوکول کیسے دینا ہے، رمضان المبارک کی آمد کی ہم نے تیاری کس طرح کرنی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی سے 11-12 ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے لازم ہیں، ضروری ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ان 11-12 چیزوں کا بڑے احسن اور خوبصورت انداز میں اہتمام فرمایا۔ اگر میں اپنی مادری زبان کے اندر یہ گفتگو کرتا تو 5-6 پوائنٹ بمشکل بتا پاتا، ٹائم ختم ہو جاتا، اس لیے میں نے آج اپنی قومی زبان کی سلیکشن کی۔ دوستو بھائیو، چند منٹ کی گفتگو، توجہ میری طرف رہے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا، کل قیامت کے دن جب بڑی پریشانیاں ہوں گی، بڑی مصیبتیں ہوں گی، یہ ہمارا بیٹھنا اس دن ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہوگا۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اللہ کے ہاں آپ کی میری انسانیت کی کتنی تکریم ہے، تعظیم ہے، عزت ہے، رسپیکٹ ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے نا، تخلیق انسان کی مٹی سے کی، مٹی سے پیدا کرنے کے بعد خالق و مالک نے آپ کی میری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے اپنے ملائکہ میں سے جبرائیل امین کو آپ کا، میرا اور اس انسانیت کا بطور ایک ڈاکیا اور چٹھی لانے والا مقرر کیا۔ مقام مرتبہ جبرائیل امین کا بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اے انسان اپنی اہمیت کا اندازہ لگا، اللہ کے ہاں تیری کتنی اہمیت ہے کہ اللہ پاک نے نورانی مخلوق کا جو سردار ہے، اس سردار فرشتے کو آپ کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے، آپ کو پیغام دینے کے لیے اللہ پاک نے اس نورانی مخلوق کے سردار کو آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ آپ کی اللہ کے ہاں اہمیت ہے، یہ قدر ہے اللہ کے ہاں آپ کی۔ پھر اللہ نے قرآن میں 4 قسمیں اٹھائیں، کیا ضرورت تھی میرے رب کو قسمیں اٹھانے کی؟ قسمیں اٹھائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قسمیں اللہ پاک نے اس لیے اٹھائیں، آپ کو پتہ چل جائے، مجھے پتہ چل جائے، ہر انسان کو، ہر بشر کو پتہ چل جائے کہ میری اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے، کتنا مقام اور سٹیٹس ہے اللہ کے ہاں میرا، یہ بتلانے کے لیے اللہ پاک نے قسمیں اٹھائیں۔ دوسری بات، اللہ پاک نے یہ قسمیں اس لیے اٹھائیں کہ اس کائنات کے اندر اگر میرا کوئی سب سے عظیم، بڑا، خوبصورت شاہکار ہے تمام مخلوقات سے بڑھ کر، تو وہ یہ انسان ہے۔ ہمیں اپنا مقام سمجھنا ہے، اپنا مرتبہ سمجھنا ہے، اپنا سٹیٹس اور اپنا معیار سمجھنا ہے۔ جب ہم اپنا معیار سمجھیں گے نا تو پھر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بننا، اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ بننا، اللہ کے ساتھ ہمارا جڑ جانا، یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف کہ ہمیں کون سی وہ تیاریاں کرنی ہیں، کس طرح سے ہمیں پروٹوکول دینا ہے اس رمضان المبارک کو۔ سب سے پہلی بات، سب سے ضروری بات، دیکھیں اگر ہمارے ساتھ کسی کا لین دین ہو نا، ہم نے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہو،
کوئی لین دین کیا ہو، اگر ہمارا پہلے معاہدے میں سے کچھ باقی ہو اور اگلا بندہ کہے کہ یار میرے ساتھ ایک اور معاہدہ کر لے، ہم کہتے ہیں یار پہلے تو اپنا جو ہے نا وعدہ کیا ہوا وہ تو پورا کر لو، پہلے معاہدہ تو ختم کر لو اپنا، تو پھر دوسرا کر لیں گے۔ تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں پچھلے رمضان کا تو ادھار ہمارے اوپر نہیں ہے، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ پچھلے رمضان کا ادھار باقی ہے ہمارے اوپر ابھی اور رمضان پھر آ گیا ہے۔ جب تک ہم اپنا پچھلا معاملہ کلیئر نہیں کر لیتے تو اگلا جو سودا ہے بھائی، یہ رمضان المبارک ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا بزنس کرنے آ رہا ہے۔ کتنا بڑا بزنس ہے، رب کعبہ کی قسم ہے لوگوں، یہ حدیث آپ کے اور میرے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا من صام رمضان من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ کائنات کے اندر اس سے بڑھ کے کوئی بزنس نہیں ہو سکتا، کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا جو کاروبار آپ کے اور میرے ساتھ یہ رمضان کا بابرکت اور مبارک مہینہ کرنے آ رہا ہے۔ لیکن بھائیو، اس کے ساتھ اگر کسی کا پہلے کوئی قرض باقی ہے وہ تو پورا کر لیں، کسی کا کوئی روزہ رہتا ہے، یہ ابھی تقریباً کوئی 7-8 دن باقی ہیں، سب سے پہلے ہمیں وہ اپنا جو روزہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور پریشانی کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اسی طرح میری مائیں بہنیں ہیں، کوئی اسپیشل دن آتے ہیں ان کی زندگی کے اندر، اگر ان دنوں کے کچھ روزے باقی ہیں تو ان روزوں کو ان چند دنوں کے اندر پورا کر لیں، تاکہ ہمارا جو اگلا بندھن ہے، ہمارا جو اگلا بزنس ہے، ہمارا جو اگلا کاروبار شروع ہونے جا رہا ہے، ہم اس کے اندر بڑے باوثوق طریقے سے اعتماد کے ساتھ اس کے اندر داخل ہوں۔ لیکن اگر ہم پہلے مقروض ہیں تو پھر ہم کیسے کھل کے بات کرتے ہیں، کیسے ہم اطمینان سے بات کریں گے؟ تو پہلی بات، اماں جی عائشہ صدیقہ کونین طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ میرے رمضان کے روزے پچھلے رمضان کے رہ جاتے، وہ اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں، خاص دن ہوتے ہیں خواتین کے، وہ روزے رہ جاتے ہیں، فرماتی ہیں کہ سارا سال گزر جاتا، سستی ہو جاتی، پھر شعبان کے مہینے میں آ کر وہ گنتی میں پوری کر لیا کرتی تھی۔ اس لیے ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی روزے باقی ہیں تو وہ اگلا مہینہ رمضان کا آنے سے پہلے ہمیں اپنا پچھلا کھاتا کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات، توجہ میری طرف رہے، ہر بات، ہر اصول کا آپ کے اور میرے ساتھ ایک لنک ہے آنے والے رمضان کے ساتھ۔ ایک لنک کے دوران، ایک بات کے دوران، اصول کے دوران آپ کہیں اپنی باتوں میں، کہیں خیالوں میں کھو گئے تو وہ مس ہو جائے گا۔ تو دوستو بھائیو توجہ کے ساتھ، دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے رمضان کے اندر ہماری گلی کے اندر، محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، شہر کے اندر کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج وہ نہیں ہیں۔ پچھلے رمضان المبارک کے اندر کچھ لوگ تھے، آج وہ ہمارے اندر نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے رب سے دعا کرنی ہے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اللہ، ہم تیرے بندے، ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، 1 منٹ بھی ہم آگے نہیں بڑھا سکتے، لیکن تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے نا، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے چاچوؤں کے ساتھ، اپنے ماموؤں کے ساتھ، اپنے کزنز کے ساتھ، اپنے بھانجوں، بھتیجوں، بھانجیوں، بھتیجیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ اس کی زندگی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ، اگر ہماری زندگی مختصر ہے، ہماری زندگی کا تعلق رمضان تک نہیں ہے، اللہ ہم دعا کرتے ہیں یہ بابرکت مہینے تک ہماری رسائی عطا فرما۔ آج کل یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسلام آباد سے ہم آ رہے تھے، رات کا کوئی 11 بجے ہوئے تھے، تو بڑا رش تھا، بڑی بھیڑ تھی، وہاں ہم نے بھی رکا، دیکھا بھی کیا مسئلہ، دیکھا تو وہاں گاڑی ہے ایسے جیسے پریس ہو جاتی ہے، ایک ٹرک پیچھے سے ایک آگے سے، اس کے درمیان میں وہ کچلی گئی، لوگ وہاں سے کاٹ کاٹ کے نکال رہے تھے، اور اندر سے کیک، کون سا کیک؟ جس کے اوپر کاغذوں کے اوپر لکھا ہوا تھا ہیپی برتھ ڈے۔ برتھ ڈے منانے جا رہے تھے یا منا کے آ رہے تھے یہ پتہ نہیں، وہ سارے اس کے اندر، کار کے اندر بیچارے ساروں کی ڈیتھ ہو گئی۔
اب دیکھیں کہ ایک دن منانے جا رہے ہیں یا منا کے آ رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے میری زندگی کا یہ آخری دن ہے۔ اس لیے دوستو بھائیو، آج زندگی بہت لمیٹڈ ہے۔ زندگی پہلے لمیٹڈ تھی، لیکن آج ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی وقت بھی انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ جو مناظر ہیں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ رمضان المبارک تک ہماری رسائی عطا فرما۔ اس کی کتنی اہمیت ہے دین کے اندر۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی تشریف لایا، یا رسول اللہ مجھے خواب آئی ہے، اس خواب کی سمجھ نہیں آ رہی، توجہ ذرا میری طرف۔ فرماتے ہیں مجھے خواب آئی یا رسول اللہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا بتائیں کیا خواب آئی ہے؟ فرمایا 2 لوگ ہیں، ایک حدیث میں 3 لوگ ہیں۔ ایک بندہ 1 سال پہلے فوت ہوتا ہے اور ایک 1 سال بعد فوت ہوتا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جو بعد میں فوت ہوتا ہے وہ پہلے جنت میں چلا جاتا ہے، جو پہلے کا فوت ہوا وہ بعد میں جنت میں جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو بعد میں فوت ہونے والا ہے اس کی زندگی میں رمضان آیا ہے۔ پہلے مرنے والے بندے کی زندگی میں رمضان نہیں آیا تھا، وہ جو دوسرے کو میسر آ گیا ہے۔ اس رمضان کے اندر اس نے نیکیاں کی ہیں، اللہ کی اطاعت کی ہے، اپنے گناہوں کو معاف کر کے اللہ کے ہاں پہلے سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا، اس لیے اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ بابرکت، باسعادت اور یہ بہت بڑا جو بزنس ہے گناہوں کی معافی کا، اللہ اس تک ہماری رسائی عطا فرما۔ دوسری بات اسی زمرے کے اندر، پہلی بات اللہ رمضان تک پہنچا دے، دوسری بات کہ اللہ رمضان بھی عطا فرما اور صحت بھی عطا فرما۔ کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں آج وہ نماز صف کے اندر کھڑے ہو کے قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اگلے دن ہم دیکھتے ہیں وہ بیچارے کے اندر وہ استطاعت ہی نہیں ہوتی۔ وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنے ہینڈل کو پکڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے اندر وہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ سجدہ کر سکے، رکوع کر سکے۔ اللہ سے یہ بھی دعا مانگنی ہے کہ اللہ میں بیمار ہوں، طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی، اللہ تو شفاعتیں دینے والا ہے، اللہ یہ شفاعت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تو ہمیں جس طرح باقی لوگ اللہ عبادت کے اندر مشغول و مصروف ہوں گے، میرا بھی بڑا جی چاہے گا، اللہ مجھے بھی ہمت دینا، مجھے بھی طاقت دینا۔ تو دوسری بات اس زمرے کے اندر کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے، جہاں زندگی کی دعا مانگنی ہے وہاں یہ دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ صحت بھی دے اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس کا ایک فارمولہ دین نے بتایا ہے، وہ میں احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں اپنی صحت کی دعا مانگنی ہے نا، جہاں پہ اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگنی ہے، توفیق کی دعا مانگنی ہے، خدا کے لیے سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ لینا۔ دعا تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہوگا، رستے تیرے سیدھے ہو رہے ہوں گے، اپنی بات نہیں ہے۔ آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں، اس بندے پہ رحمتیں بھیجنے والے ہوتے ہیں، اس بندے کی مدد اور امداد کرنے والے ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ بھائی کے لیے ہم دعا کریں گے، اللہ ہمارے سیدھے کرتے جائیں گے۔ پہلی بات، پچھلا جو رمضان گزرا ہے اس میں کوئی حساب کتاب باقی ہے تو وہ پورا کرنا ہے رمضان المبارک آنے سے پہلے۔ دوسری بات، اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے صحت کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، اور توفیق دے ہمیں کہ ہم اس رمضان سے مستفید ہو سکیں۔ دوستو بھائیو، تیسری بات شروع کرنے سے پہلے دیکھیے میرے رب کا پروٹوکول۔ ہمارے پاس کسی مہمان نے آنا ہو نا، جتنی اس مہمان کی عزت ہمارے دل میں ہوگی، مقام جتنا زیادہ ہوگا، ہم اتنی اس کے مہمان کے آنے کے بارے میں تیاریاں کرتے ہیں۔ اس کی میں مثال اگر اس طرح سے دوں،
ہمارے گاؤں میں اگر گاؤں کے کسی گاؤں کے چودھری نے آنا ہو، نمبردار نے آنا ہو، تو ہماری تیاریاں اور طرح کی ہوتی ہیں، ناظم نے آنا ہو تو کسی اور طرح کی ہوتی ہیں۔ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ وزیر اعظم آ رہا ہے تو ہماری جو تیاریاں ہیں اس کے انداز بدل جاتے ہیں۔ جتنی تعظیم، جتنا بڑا مہمان آ رہا ہوتا ہے، جتنی زیادہ مہمان کی اہمیت ہوتی ہے ہمارے دل میں، ہم تیاری بھی اسی طرح کی کرتے ہیں۔ یہ ذرا اندازہ کیجئے گا کہ میرے رب نے اس رمضان المبارک کو کتنا پروٹوکول دیا ہے، کتنی اہمیت دی ہے، کتنی عزت اور توقیر دی ہے۔ آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غلقت ابواب النار، اس رمضان کی آمد میں اللہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یہ پروٹوکول ہے اس مہینے کا، یہ میرے رب نے اہمیت دی ہے، لیکن یہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنے نفس میں اترنا ہے، اتر کے سوچنا ہے رب نے تو پروٹوکول دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، او بھائی آپ نے اور میں نے کیا پروٹوکول دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے دل و دماغ کے دروازے جو حسد کے، بغض کے، اناد کے، ایک دوسرے کی مخالفت کے، ماں اور بیٹی کے آپس میں جھگڑا، نو اور ساس کا جھگڑا، بیٹے اور باپ کا جھگڑا، کیا ہم نے بھی ان ساری جو دنیا کی ملعون چیزیں ہیں، کیا ہم نے بھی اپنے دل کا دروازہ ان چیزوں کے لیے بند کیا ہے؟ اگر تو ہم نے بھی کیا ہے، اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہم اس رمضان المبارک، اس مہینے کی آمد کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو بھائیو، میرے رب دروازے بند کرے، جہنم کو ٹھنڈا کر دیا جائے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، لیکن اگر ہم اپنے یہ کینہ، حسد، بغض کے دروازے بند نہ کریں تو ان جہنم کے دروازے بند ہونے کا آپ کا اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں اس بات کی کہ میں نے یہ بات کیوں کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر کوئی بھائی، مسلمان بھائی، کسی مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ، بغض رکھے، اور یہ کینہ، یہ بغض، یہ حسد، یہ لا تعلقی، یہ آپس کے اندر نہ بولنا 3 دن سے زیادہ ہو جائیں تو اللہ نمازیں بھی قبول نہیں کرتے، عبادات بھی قبول نہیں کرتے، جتنی مرضی عبادات کرتے رہو، اللہ کے ہاں وہ عبادت مقبول و منظور ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے آؤ اپنے معاملات کو کلیئر کریں۔ اگر بہو کا بیٹی کے ساتھ، باپ کا بیٹے کے ساتھ، بیٹے کا باپ کے ساتھ، اسی طرح رشتہ داریاں ہیں، چاچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، ممانی ہے، پھوپھی ہے، آؤ خدا کے لیے ان رشتوں کی قدر کریں۔ اسی طرح گلی محلے کے اندر کوئی معاملہ بگڑا ہوا ہے، کسی کے ساتھ لا تعلقی ہے، رمضان کے آنے سے پہلے یہ اپنے معاملات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی یہ جہنم کے دروازے بند ہوں تو اپنے دلوں کے اس بغض، حسد، کینہ اور جناب اقربا پروری کے جو دروازے ہیں ان کو بند کرنا ہوگا۔ چوتھا اصول جو میرے نبی نے فرمایا ہے، اس میں تھوڑی سی بات اور کر دوں، میں ہوں، اللہ نے مجھے یہ کہا ہے، آپ کو یہ کہا ہے، توجہ میری طرف رہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اور میرے نبی کے امتی پہلے خود کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، پہلے خود کو بچاؤ پھر اپنے اہل خانہ کو بچاؤ۔ میں کیا کرتا ہوں، پوری دنیا کے اوپر میری انگلیاں اٹھتی ہیں، جی فلاں کرپٹ بندہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے۔ نہ وہ خامی میں نے کبھی اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، نہ کبھی اہل خانہ کے اندر کوشش کی ہے۔ لوگوں، رب کعبہ کی قسم آمنہ کے لال نے فرمایا، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قو انفسکم، بچاؤ اپنے نفس کو، بچاؤ خود کو، واہلیکم، اور اپنے اہل خانہ کو، النارا، آگ سے۔ جب عام لوگوں کی بات ہوئی ہے نا، عام لوگوں کی بات، پھر اللہ نے وہاں ٹیکٹ بتایا ہے، وہاں طریقہ بتایا ہے، وہاں زاویے بنا دیے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے بات کرنی ہے۔ لیکن جب میری اپنی بات آئی ہے، میرے اہل خانہ کی بات آئی ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا، حکم دیا ہے کہ بچاؤ ان کو، بچاؤ ان کو۔ اگر میں اپنے بیٹے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے، سکول پڑھانے کے لیے جناب اٹھا سکتا ہوں، ریگولر کر سکتا ہوں، پابند کر سکتا ہوں، تو بیٹے کو مسجد میں آنے کے لیے کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟
قو انفسکم و اہلیکم نارا۔ سکول کا ٹائم ہو گیا ہے جناب، بچے کو اماں بھی اٹھا رہی ہے، ابا بھی اٹھا رہا ہے، بھائی بھی اٹھا رہا ہے، بہن بھی اٹھا رہی ہے، لیکن جب نماز کی باری آئی ہے، مسجد کے اندر جانے کی باری آئی ہے، کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اصول دیکھیں، خوبصورت اصول ہے۔ پہلے فرمایا خود مسجد چل، خود اللہ کے احکام کو مان، خود مانے گا نا اگلا رستہ آسان ہو جائے گا۔ قو انفسکم، پہلے خود کو بچا جہنم کی آگ سے، واہلیکم، پھر فرمایا تیرے اہل خانہ تیرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اولادیں، جو دور چل رہا ہے، جس زمانے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا کا دور، ہر بچے کے، ہر نوجوان کے، ہر بیٹی کے ہاتھ میں پوری دنیا اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، اگر انسان کہے کہ میں اپنی باتوں سے، اپنی جناب لچھے دار تقریریں کر کے میں لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر لوں گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی باپ یہ چاہتا ہے کہ جناب میں بٹھا کے موٹیویٹر بلا کے، متحرک بلا کے اپنے بیٹے کو دین کی طرف لے آؤں گا، خبردار، یہ باتیں ساری شیطان کی طرف سے ہیں۔ میرا بیٹا، میری اولاد، میری بیٹی، میری بیوی اسلام کی طرف تب آئے گی جب میں اسلام کی طرف ہوں گا۔ سب سے بڑا کردار، سب سے بڑی تبلیغ، سب سے بڑی نصیحت میرا کردار ہے جو میری اولاد دیکھ رہی ہے۔ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو وہ کرتے ہوئے اپنے ماما بابا کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے آئیں، کردار بنے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اسوہ بنے، نمونہ بنے۔ جب بچوں کے لیے ہم خود نمونہ بنیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رستے کھول دے گا۔ تو دوستو بھائیو، چوتھی بات، پہلی بات قرض اتارنا ہے، دوسری بات اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ رمضان تک پہنچا بھی دے، صحت بھی دے، تیسری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جہنم کے دروازے بند کیے ہیں نا، اپنے دلوں کے اندر جو حسد اور بغض اور کینہ ہے، اس کے دروازے بھی بند کرنے ہیں تاکہ جنتوں کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں۔ چوتھا، میرے اللہ نے کیا پروٹوکول دیا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے کو، کیا اور کس طرح پروٹوکول دیا ہے؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سلسلۃ الشیطان، اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ دیتے ہیں۔ جن بھائیوں کو نیند آ رہی ہے نا، وہ ذرا جگہ چینج کر لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ تو چند منٹ ہیں دوستو بھائیو، ذرا جاگ کے سن لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چوتھا اصول، میں یہ اس لیے بار بار تاکیداً کہہ رہا ہوں، رمضان آ رہا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ مہمان کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ یہ مہمان ہمارے لیے، رب کعبہ کی قسم ہے، اتنا بڑا بزنس لے کے آیا ہے، دنیا بھی سنبھل جائے گی اور آخرت بھی انسان کی جو ہے کامیاب و کامرانی کی طرف چلی جائے گی۔ اس لیے دوستو بھائیو، میں بار بار کہتا ہوں، توجہ میری طرف۔ چوتھا جو اصول ہے، چوتھا جو پروٹوکول ہے اس رمضان کا جو اللہ نے دیا ہے، فرمایا سلسلۃ الشیطان، اللہ شیطان کو جکڑ دیتے ہیں۔ شیطان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ شیطان تو جکڑا گیا، ایک شیطان ہمارے اندر ہے، اس کو کس نے جکڑنا ہے بھائیو؟ اس کو ہم نے جکڑنا ہے، اس کے اوپر گرفت ہم نے کرنی ہے، اس کے اوپر شکنجہ ہم نے ٹائٹ کرنا ہے۔ اگر وہ شیطان ہمارے کنٹرول میں نہ آیا جو ہمارے اندر موجود ہے، اگر اس شیطان کو قابو نہ کیا جو اللہ نے شیطان کو بند کیا، اس شیطان کے بند ہونے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ شیطان کرواتا کیا ہے، کس طرح سے ہمارے اوپر وہ اٹیک کرتا ہے، اور کس طرح سے ہمیں نقصان پہنچاتا ہے؟ سب سے بڑا اس کا جو حملہ ہوتا ہے بھائیو، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ سے دینی اصولوں کو، دینی اقدار کو، دینی ویلیوز کو وہ نکال دیتا ہے اور انسان کو بھلکڑ بنا دیتا ہے۔ انسان کے ذہن میں وہ بات آتی نہیں ہے، وقت گزر جاتا ہے، وہ نیکی جو کمانی تھی، جس کے لیے انسان تگ و داو کرتا ہے، اس کا وقت گزر جاتا ہے، پھر انسان کو یاد آتا ہے، او ہو وہ میں نے تو یہ کرنا تھا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے اندر سکون، مسجد کے اندر امن،
مسجد کے اندر شانتی، مسجد کے اندر پیس، یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے، لیکن وہ کسی طرح سے بھلا دیتا ہے موبائل کو سائلنٹ کرنا، وہ بھلا دیتا ہے موبائل کو بند کرنا، انسان بند کرنے لگتا ہے، وہ شیطان کہتا ہے نا 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 نا، ہو سکتا ہے کوئی بڑی اہم کال آ جائے اس دوران، نماز کے بعد دیکھ لینا، نہ نماز کے اندر سننا، اس کو سائلنٹ کر دیں۔ ہمیں پہلے موبائل یہ دنیا کی محبت ڈال کر یہ جناب کسی بڑی شخصیت کے فون کے خطرے سے ہمیں بند نہیں کرنے دیتا۔ دوسری بات، جب وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے نا، بندہ کہتا ہے میں نے موبائل نہیں بند کرنا، سائلنٹ کر لیا کروں گا۔ دوسرا اٹیک وہ یہ کرتا ہے کہ انسان کو بھلاتا ہے موبائل کو سائلنٹ کرنے سے۔ موبائل میں نے سائلنٹ نہیں کیا، اس کی رنگ ٹیون میں نے بند نہیں کی، اب وہ بھاگتا ہے شیطان، دوسرے کے میرے دوست کے ذہن میں بات ڈالتا ہے، اب وہ مجھے فون لگاتا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہے بندہ، اس کے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، وہ صرف اکیلا ڈسٹرب نہیں ہوتا، پوری مسجد ڈسٹرب ہوتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، شیطان تالیاں بجاتا ہے اور اس کی بغلوں سے ہنسی نکلتی ہے کہ میں اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس کو کیسے کنٹرول کریں، اس کے اوپر قابو پہ کیسے ڈالیں، کیسے شکنجہ ٹائٹ کریں؟ آؤ مولانا سہیب میر محمدی صاحب کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں، اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے سامنے میں کھڑا ہوں، میرے شیخ، میرے استاد محترم کسی آدمی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وہ آدمی چلا جاتا ہے آگے تو خود واپس آتے ہیں، تھوڑا سا آگے گئے، مسجد سے باہر نکل کر پھر واپس گئے، پھر واپس آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے۔ میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں میں ذرا سپیڈ سے ان کے پاس چلا گیا کہ شیخ صاحب کوئی مسئلہ ہے مجھے بتائیں، کوئی معاملہ ہے میرے ساتھ ڈسکس کریں، میں اس کا حل بتاتا ہوں۔ آپ ذرا ضعیف العمر ہیں، عمر زیادہ ہے، میں نوجوان ہوں، ینگ ہوں، مجھے بتائیں، میں آپ کا کام میں کر دیتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں خلی ھذا بینی و بین اللہ، سہیب تم جاؤ، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ میرے اور میرے رب کے معاملہ چل رہے ہیں، اس لیے مسجد کے اندر میرا آنا جانا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، کہتے ہیں میں تھوڑا دور گیا، میرے ذہن میں بات آئی کہ میں یہاں سیکھنے آیا ہوں، میں ان کے پیچھے پڑتا ہوں کہ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے مجھے کوئی دین کی بات مل جائے۔ فرماتے ہیں میں پھر چلا گیا ان کے پیچھے کہ شیخ صاحب ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی نیک کام ہی کیا ہوگا نا، وہ مجھے بھی بتا دیں، ہو سکتا ہے زندگی میں کہیں میرے بھی کام آ جائے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی نا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ جو میرے اندر کا شیطان بدبخت ہے، یہ میرے اوپر اس نے حملہ کیا ہے آج، توجہ کیجئے گا۔ کہتے ہیں اس بدبخت نے میرے اوپر حملہ کیا، میں نے اس کو سزا دی ہے۔ سزا کیسے دی ہے؟ کہتے ہیں میں اپنے دوست کو چھوڑ کر آیا، مسجد سے باہر نکلا، میں اپنے خوابوں خیالوں کے اندر جو دوست کے ساتھ میری بات چل رہی تھی اسی کو سوچتے سوچتے باہر نکل گیا۔ مسجد سے باہر نکلنے کی میں نے دعا نہیں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں مجھے وہاں جا کے یاد آیا، میں نے کہا ایسی کی تیسی تیری، میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوا ہوں دعا پڑھ کے، پھر دعا پڑھ کے باہر نکلا ہوں، پھر دعا پڑھ کے اندر گیا ہوں، پھر باہر نکلا ہوں، 3 دفعہ یہ عمل دہرایا ہے۔ اب اس کی جرت کیسے ہوگی کہ مجھے بھلا پائے؟ یہ اس کا علاج ہے، اس اندر کے شیطان کا یہ علاج ہے۔ جب تک ہم نہیں کریں گے یہ حملے اور اٹیک کرتا رہے گا۔ یہ دشمن کی ویسے پالیسی ہوتی ہے، آپ کہیں بھی دیکھ لیں، 2 ملکوں کی آپس کے اندر چپکلس ہو، ایک ملک دوسرے کو تنگ کر رہا ہو، جب تک وہ آگے سے اٹیک نہیں کرے گا یہ شرارتیں کرتا رہے گا۔ اس شیطان کے شر سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس اندر کے شیطان کا، رمضان آ رہا ہے، اللہ پاک نے وہ دوسرا بڑا شیطان تو بند کر دینا ہے، اب ہم نے اپنے اندر کے شیطان کا علاج ہم نے خود کرنا ہے۔ تو بھائیوں آئیں، اس شیطان سے دفاعی پوزیشن میں نہ رہیں بلکہ اس کے اوپر اٹیک کریں۔ کبھی یہ غلطی کرواتا ہے تو اس غلطی کے عوض میں 3-4 نیکیاں کر چھوڑیں، انشاءاللہ یہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ بھئی اس سے تو ایک غلطی مس کرواتا ہوں، یہ اس کے عوض میں 4-5 کر لیتا ہے تو یہ اس کا ایک نیکی کرنا ہی بہتر ہے۔ 5ویں بات،
वफुतिहत अबवाबुल जन्ना। अल्लाह ने पांचवा प्रोटोकॉल इस रमज़ानुल मुबारक को ये दिया, फरमाया फुतिहत अबवाबुल जन्ना, अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देते हैं। अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। क्या हमने भी इस तरह का अपना किरदार बनाया कि वो खुले हुए दरवाजे आपके और मेरे लिए भी हों? आओ दो हदीसें सुनाता हूँ। लोगों, रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ, अगर अल्लाह ने दरवाजे जन्नत के खोल दिए लेकिन हमने उनका एहतमाम ना किया, हमने अपने दिल के दरवाजे दीन के लिए ना खोले, तो याद रखना ये जन्नत के खुले हुए दरवाजे तेरे और मेरे काम आने वाले नहीं हैं। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस ख़वातीन के बारे में फरमाई। कई हदीसें, उनमें से एक ख़वातीन के बारे में और एक मर्द हज़रात के बारे में बात करके अपनी बात आगे चलाता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, होंगी मुसलमान औरतें, कलमा पढ़ने वाली होंगी, नमाजें अदा करने वाली होंगी। फरमाया वला यजिदना रीहल जन्ना, जन्नत की खुशबू, दरवाजे बंद भी हों, 50,000 किलोमीटर अगर कोई तेज तरीन घोड़सवार अपना घोड़ा दौड़ाए 50,000 साल लगते हैं, वहाँ तक जन्नत के बंद दरवाज़ों की खुशबू आएगी। जन्नत के दरवाजे बंद हैं, 50,000 किलोमीटर की मुसाफत तक जन्नत की खुशबू आएगी। आमना के लाल ने फरमाया, नमाजें पढ़ने वाली, इसी तरह अपने आप को मुसलमान कहलाने वाली, लेकिन ये जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी। कौन सी ख़वातीन है? फरमाया निसान कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। आओ अपने घरों की चार दीवारियों के अंदर देखो, कहीं ये हदीस हमारे घर के ऊपर तो लागू नहीं हो रही। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये नमाजी होंगी, लोगों कलमा पढ़ने वाली होंगी, मुसलमान होंगी, लेकिन अंदर गलती क्या होगी, खामी क्या होगी? लिबास पहने होंगे, लेकिन लिबास पहनने के बावजूद जिस्म के आज़ा ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे महसूस किए जाएंगे, ऐसे नज़र आएंगे जैसे कपड़े पहने हुए ही नहीं हैं। जैसे आजकल होता है, कपड़े जिस्म को ढांपने के लिए नहीं, जिस्म को दिखाने के लिए पहने जाते हैं। अबाए, बुरके, इस तरह के फैशनी बुरके आ गए हैं कि वो जिस्म को ढांपते कम हैं, नुमायाँ ज़्यादा करते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया इस तरह का लिबास पहन के बाज़ारों के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर निकलने वाली ख़वातीन मुमीलातुन व माइलातुन, जहाँ वो लोगों की तरफ, नौजवानों की तरफ खुद अट्रैक्ट होती हैं, खुद उनकी तरफ माइल होती हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखती हैं, इसी तरह नौजवानों को वो अपनी तरफ मबजूल करती हैं, नौजवानों की तवज्जो मबजूल करती हैं। कहीं जनाब परफ्यूम लगाकर, सेंट लगाकर, अपना जेवर इस तरह का पहनकर, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी ख़वातीन जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। आओ अपने घर को कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इस हदीस से, इस अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बचा लें अपने घर वालों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को। आओ इस अल्लाह ताला के अजाब से बचा लें। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, इस महीने के अंदर अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन आओ हम भी अपने दिलों के दरवाजे खोलें, हम भी अपने आप को इस काबिल बनाएं, हमारा किरदार भी इस तरह का हो कि हम भी इस बात के मिस्ताक हो जाएं, ये जन्नत के खुले हुए दरवाजे अल्लाह ताला हमारे लिए भी लाज़िम व मलज़ूम फरमा दें। इसी तरह से छठी बात, छठा